السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک کہانی سنانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ اس کو غور سے سنیں گے تبھی آپ کو مزہ آئے گا، ورنہ آپ بور ہو جائیں گے اور نہ اس سے کوئی سبق حاصل کر سکیں گے۔ کہانی سنانے سے پہلے ایک اور بہت ضروری کام کرنا ہے آپ نے۔ جس طرح کارٹون میں ہر کسی کی ایک تصویر بنائی جاتی ہے، جیسے کہ جیسے ایک بچہ ہوتا ہے، اس کی ماں ہوتی ہے، اس کا باپ ہوتا ہے، اس کا ایک دشمن ہوتا ہے، اور کتا ہوتا ہے، بلی ہوتا ہے، جانور ہوتا ہے ہر قسم کے وغیرہ۔ تو آپ لوگ نے بھی، آپ اس تصویر کو دیکھ تو نہیں سکیں گے جو میں بھی آپ کو کہانی سناؤں گا، تو آپ لوگ نے بھی اس کو اپنے ذہن میں اس کی تصویر بنانی ہے۔ کر لیں گے نا یہ کام؟ بڑا آسان ہے۔ اچھا، تو اس کہانی میں ایک بادشاہ ہوگا، اس کے کچھ پتلے، موٹے، لمبے، چھوٹے، بونے اور کچھ ہینڈسم وزیر ہوں گے، اور ایک بچہ ہوگا اور دوسری طرف ایک نوجوان مرد، اور بادشاہ کی ایک بہت بڑی سلطنت ہوگی۔ اس کے بالکل درمیان میں اس بادشاہ کا ایک عظیم و شان سا محل ہوگا۔ اس کہانی میں یہ کردار ہوں گے۔ آپ نے ان کی تصویریں بنانی ہیں۔ آپ نے بنا لی تصویریں اپنے ذہن میں، تو چلیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، آپ کو پتا ہے ایک دفعہ ایک رحم دل بادشاہ ہوتا تھا۔ اس نے ایک دن اپنے نوکر کے ذریعے تمام وزیروں کو، وہی دبلے پتلے وزیر، تمام وزیروں کو پیغام بھجوایا کہ آپ سب محل میں جمع ہو جائیں، بادشاہ سلامت نے ایک بہت امپورٹنٹ بات کرنی ہے۔ سارے وزیر بادشاہ کے دربار میں جلدی سے حاضر ہو گئے، اور اب جب وہ سارے وزیر حاضر ہو گئے تھے، ساروں کو ڈر تھا کہ اب ایسا کیا ہو گیا کہ ہمیں جلدی سے بلایا گیا، اب پتہ نہیں کس کی شامت آنے والی ہے۔ بادشاہ اپنے بڑے سے ہال میں داخل ہوا، جہاں اس کے وزیر پہلے سے حاضر تھے۔ بادشاہ اپنی کرسی پر بیٹھا اور سب سے پہلے وزیروں کو سلام کیا۔ وزیروں نے اس کا جواب دیا، اور جس طرح ہی وزیروں نے اس کا جواب دیا، بادشاہ اپنی کرسی سے کھڑا ہوا۔ ہوئے ہوئے اس ٹائم تمام وزیروں کے پسینے چھوٹے۔ بادشاہ نے کھڑے ہو کر وزیروں سے کہا، میں نے آپ سب کو ایک بڑا ضروری کام دینا ہے۔ وزیروں نے کہا، بس آپ حکم دیجئے، ہم حاضر ہیں۔ بادشاہ نے کہا، تم لوگوں نے پوری ریاست میں ایک ایسے شخص کو ڈھونڈنا ہے جو تعلیم و تربیت اور اخلاق و کردار میں سب سے آگے، سب سے بہترین، اور جب تم اس شخص کو ڈھونڈ لو تو اسے میرے پاس لے۔ لیکن تم سب نے ایک بات کا خیال کرنا ہے، جب تم اس بندے کو ڈھونڈ لو تو اس کو یہ نہیں پتا چلنا چاہیے کہ اس کو یہاں کیوں لایا جا رہا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ اس بات پر سب وزیروں نے جواب دیا، جی حضور، آ گئی ہے۔ ہم نے اس بات کو اپنے دلوں کے اندر قید کر لیا ہے، آپ بے فکر ہو جائیں۔ حکم ملنے کے بعد تمام وزیر ریاست میں پھیل گئے اور اس شخص کے ڈھونڈ میں لگ گئے۔ ہفتے کے بعد جن شخصوں کو وزیروں نے ڈھونڈا کہ یہ سب سے بہترین ہے، اس کے نام بادشاہ کو دے دیے۔ بادشاہ آہستہ آہستہ ان سب سے ملا اور ان سب میں سے ایک بچے کو چنا اور کہا، یہ ہے وہ بہترین بچہ پوری ریاست میں۔ لیکن بادشاہ نے اسے کیوں چنا؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا؟ چلے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ اپنے والدین کا احترام کرتا تھا، ان سے اچھا بہیو کرتا تھا، وہ جھوٹ نہیں بولتا تھا، اور مذاق میں بھی کسی کا دل نہیں دکھاتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس کی ایک خوبی جو بادشاہ کو بہت پسند تھی، جس کی وجہ سے اس نے اس کو چنا کہ یہ سب سے بہترین فرد ہے، میں بتاتا ہوں واحد خوبی کیا تھی۔ وہ تھی کہ جب بھی وہ کسی شخص سے ملتا تو اسے سلام کرتا، اس کا حال پوچھتا اور اس کے گھر والوں کا حال پوچھتا۔ یہی رویہ اس کے گھر والوں کے ساتھ تھا۔ جب بھی وہ اپنے گھر والوں سے ملتا تو مسکرا کر سلام کرتا اور ان کا حال پوچھتا۔ یہی وہ واحد رویہ تھا جس کی وجہ سے بادشاہ نے اس کو چنا۔ چلو ساتھیوں، کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بادشاہ اس بچے کو اپنے محل میں لایا اور اس کو ڈھیروں سارے انعامات دیے۔ بچہ پریشان ہو گیا کہ اس نے کون سا بڑا تیر مار لیا ہے ایسا جو اس کو اتنے زیادہ انعامات دیے جا رہے ہیں۔ اس بچے نے بڑی کوشش کی کہ اس کو پتہ چل جائے، لیکن کسی نے کچھ نہیں بتایا۔ کیوں؟ کیونکہ بادشاہ کا حکم تھا۔ اسی طرح 1 سال، 2 سال، 3 سال اور 10 سال گزرے۔
ایک دن بادشاہ اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا کہ اس نے کہا اپنے نوکر سے کہ پھر سے تمام وزیروں کو جمع کرواؤ۔ تو جب یہ حکم تمام وزیروں کو ملا تو تمام وزیر جلدی سے بادشاہ کے محل میں آ کر جمع ہوئے۔ بادشاہ نے کہا کیا تمہیں یاد ہے میں نے 10 سال پہلے کیا تمہیں حکم دیا تھا؟ وزیر سارے سوچ میں پڑ گئے۔ اچانک ایک وزیر نے کہا ہاں بادشاہ سلامت، یاد ہے آپ نے ہمیں اس پوری سلطنت میں سب سے نیک شخص کو ڈھونڈنے کا کہا تھا۔ بادشاہ نے کہا اس بار بھی آپ سب نے اسی طرح کام کرنا ہے، لیکن اس سے تھوڑا سا مختلف۔ پچھلی دفعہ آپ سب نے بہترین شخص کو ڈھونڈا تھا، اس دفعہ تم سب نے بدترین شخص کو ڈھونڈا۔ اسی طرح تمام وزیر پھر سے ریاست میں پھیل گئے اور ڈھونڈنے لگے، لیکن ان کو کوئی نہ مل سکا۔ پھر ایک شخص نے ان کو بتایا کہ فلاں جیل میں سب سے بدترین شخص ہے، وہ ابھی اپنی سزا کاٹ رہا ہے۔ وہ تمام وزیر اس کے پاس گئے اور اس کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ تمام وزیر کو لگتا تھا کہ اب بادشاہ اس کو بہت زیادہ سزا دے گا، لیکن ماجرا کچھ اور ہی تھا۔ جب اس شخص کو بادشاہ سلامت کے پاس لے کر آئے تو بادشاہ نے اس کو ڈھیروں انعامات دیے۔ تمام وزیر پریشان، وزیر تو دور، وہ بندہ خود اتنا پریشان تھا کہ اس کو اتنے انعامات کیوں دیے جا رہے ہیں۔ وہ اس کو بار بار یہی لگ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی پرینک تو نہیں کیا جا رہا۔ جب اس کو انعامات مل گئے تو اس نے بادشاہ سے سوال کیا کہ آج سے 10 سال پہلے بھی آپ نے مجھے انعامات دیے اور آج بھی انعامات دے کر بھیج رہے ہیں، ایسا کیوں؟ مجھے ہی کیوں؟ میں نے کون سا کارنامہ سر انجام کر دیا ہے؟ یہ سن کر وہاں سناٹا چھا گیا، سب خاموش ہو گئے۔ کوئی اپنی کانوں پر یقین ہی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ شخص جو آج سے 10 سال پہلے سب سے بہترین تھا وہ 10 سال میں سب سے بدترین ہو گیا۔ جب عقل نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا تو بادشاہ نے پوچھا کیا تم وہی شخص ہو جو 10 سال پہلے میں نے جس کو انعامات دیے تھے؟ اس نے کہا جی ہاں میں ہی ہوں وہ بچہ۔ بادشاہ نے کہا 10 سال پہلے تمہیں اسی لیے انعامات دیے گئے تھے کیونکہ تم سب سے بہترین شخص تھے، اور اب تمہیں اس لیے انعامات دیے جا رہے ہیں کیونکہ تم سب سے بہترین شخص ہو۔ ہمیں یہ بتاؤ آخر ماجرا کیا ہے کہ تم اتنی جلدی تمہاری شخصیت بالکل اپوزٹ ہو گئی؟ تو اس نے کچھ چند الفاظ بولے جس سے سب کچھ ظاہر ہو گیا۔ اس نے کہا میرے دوستوں نے مجھے بگاڑ دیا۔ میرے بادشاہ سلامت، میرے والدین مجھے کہتے تھے کہ ان کے ساتھ نہ جاؤ، تو میں کہتا کہ وہ برے ہیں، میں تو نہیں، لیکن پتہ نہیں کب ایسا ہوا کہ میں بھی ان جیسا بن گیا۔ یہ بتاتے ہوئے وہ شخص رونے لگ گیا، اس کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ بادشاہ سلامت نے اسے گلے لگائے اور کہا میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں، لیکن تم یہ آنسو اس ہستی کے سامنے بہاؤ جس نے تمہیں پیدا کیا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اللہ بھی حقوق العباد معاف نہیں کرتا جب تک وہ شخص تمہیں خود معاف نہ کرے۔ اس شخص نے بادشاہ سلامت کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اب میں ایک اچھا اور نیک انسان بن گیا۔ میں ہر اس شخص سے معافی مانگوں گا جس کا میں نے حقوق مارے، اور اگر وہ مجھے معاف نہیں کرے گا میں اسے گر گرا کر معافی مانگتا رہوں گا جب تک وہ مجھے معاف نہیں کرے۔ یہ کہہ کر وہ شخص چلا گیا، لیکن پیچھے تمام لوگوں کی آنکھیں نم تھی، لیکن ان کے دل میں خوشی تھی کہ اللہ نے اس بندے کو صراط مستقیم پہ چلایا اور اس کو جنت کا راہی بنا۔